بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر عاصم نصر، فرسٹ ایئر ICS کمپیوٹر سائنس کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے حاضر ہوں۔ اسٹوڈنٹ، یہی اللہ کے نام سے ہی ہم یہ لیکچر شروع کرتے ہیں، اور اس دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی نام لیتے رہنا چاہیے۔ یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے منہ سے، ہمارے دل سے، ہماری روح سے ہر وقت اللہ کا نام ہی نکلے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ظاہراً یہ نظر آ رہا ہو، پتہ چل رہا ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ آپ جب دل میں کریں گے اور جب لنک کی بات کریں گے تو دنیا میں بھی، دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہمارا ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ تو اب آج کل جو ہے اللہ کرم کرے، ہم ظاہر کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں اور انٹرنل یا باطن کی طرف توجہ کم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں ظاہر تو یہ ہے کہ ہر ایک کو پتہ چل رہا ہو کہ عبادت کی جا رہی ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن جب آپ دل سے عبادت کر رہے ہیں، دل سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، تو اس میں ظاہر والی بات کوئی نہیں ہے۔ تو آپ چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار طلب کر رہے ہیں، توجہ ہمیشہ اسی کی طرف ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی اور آقا، یہ تو ظاہر ہے، ان کا تو کیا کہا گیا ہے کہ اگر یہ آرام بھی فرما رہے ہیں تو اس ٹائم بھی ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، یہ تو جاگ ہی رہے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کنیکشن ہمیشہ 24 گھنٹے ہر وقت رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی تو یہی کوشش کرنی چاہیے نا کہ اس راستے میں جتنا ہم چل سکتے ہیں، بہتر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، وہ کرتے رہیں۔ ظاہر کی طرف کیا کہ جی لوگوں کے لیے ہم کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، درود پڑھیں، ہدایت طلب کریں، ایمان طلب کریں، اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ، یہ طلب کریں، اور پھر دعا کریں کہ یہ وبا جلد از جلد ختم ہو جائے، اور پھر دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے طریقہ تو زندگی گزارنے کا جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ بتا دیا ہے، اور وہ اس میں سادگی اور میانہ روی ہی ہے۔ جو میانہ روی میں ہوتا ہے اس کو اللہ کے کرم سے جو ہے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کرم کرے، اپنے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ CBT کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ، ویدر فورکاسٹنگ، اور پھر یہ ہے ہم آن لائن ایجوکیشن، یہ ٹاپک آج کا ہمارا ہے، اور یہ لیکچرز بھی اگر دیکھ لیں یہ بھی آن لائن ہی ہے۔ تو اب آن لائن ایجوکیشن کا ٹاپک اور اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹ، یہ لیکچر ہمارا، یہ ہم فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس چیپٹر نمبر 4 ایپلیکیشنز اینڈ یوزز آف کمپیوٹرز پڑھ رہے ہیں، اور یہ ٹاپک اس وجہ سے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کہ اب یہ اس چیپٹر کے اندر جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ کرنٹ کرائسس کے ساتھ ٹوٹلی میچ کرتے ہیں۔ اور اب ہم جو ٹاپک ایجوکیشن کا پڑھ رہے ہیں تو یہ اس میں آن لائن ایجوکیشن، اور یہ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ جو لیکچرز آپ گیٹ کر رہے ہیں یہ بھی تو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور یہ 2019 کے اندر یہ ٹاپک جو ہے وہ بورڈ میں آیا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس چیپٹر کے اندر جو ہے مختلف جو ٹاپکس ہیں اور جو ٹاپک اویلیبل ہیں، اس کے جو 3 ٹاپکس بنتے ہیں، انڈیویجول کوئی بھی جو ٹاپک ہے اس کے یوزز، جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے یوزز، اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز، یہ کویشچنز ہیں جو اس چیپٹر میں سے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم مینلی یہی ٹاپکس جو ہیں، کوئی بھی جو ٹاپک ہے اس کے یوزز، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آن لائن ایجوکیشن اور اسی ٹاپک کے تحت جو آپ یہ لیکچرز گیٹ کر رہے ہیں، یہ ٹاپک کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آن لائن ایجوکیشن، اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے یہ لیکچر جو ہے حاصل کریں گے۔ اب جب ٹیکنالوجی کو آپ یوز کر رہے ہیں تو ٹیکنالوجی کے کنیکٹنگ جو میتھڈز ہیں، ٹولز ہیں، ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر، اس کو یوز کر کے ہی آپ یہ لیکچرز گیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی یہ بات ہے کہ آپ جہاں کہیں سے بھی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں
وہیں پر ہی آپ کو یہ لیکچرز مل جائیں گے، آپ کو فزیکلی اس جگہ پہ جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آن لائن ایجوکیشن is a type of educational instruction that is delivered with the help of internet to students using their home computers۔ تو گھر کے کمپیوٹرز یا آپ جو ڈیوائسز جو ہے کنیکٹنگ ڈیوائسز جس میں آپ لیکچرز گیٹ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ اب پچھلے کو 10 سالوں میں یہ آن لائن جو ہے یہ ڈگریز اور کورسز آفر کیے جا رہے ہیں، اور وہ جو ڈگریز یا کورسز جو ہیں وہ ایک قسم کے سلیکٹیو تھے، کچھ یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں اور کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کوئی سلیکٹیو کورسز آن لائن آفر کر رہی ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ جی آل اوور دی انٹائر کمیونٹی ساری یونیورسٹیز آن لائن ڈگریز آفر کر رہی ہوں اور سارے کورسز آن لائن ہی اویلیبل ہوں، ایسا نہیں تھا، لیکن اس کی ریشو جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب یہ جو کرنٹ جو کرائسس ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس میں ایجوکیشن کا حاصل کرنے کا تو ذریعہ صرف یہ آن لائن ہی ہے، اور پوری دنیا میں ہی اب یہ آن لائن ایجوکیشن کا ٹاپک اور اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ایجوکیشن اب پرووائڈ کی جا رہی ہے اور ایجوکیشن حاصل کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایجوکیشن اب حاصل کرنے کا فی الحال اب یہی وے ہے، اور یہ اللہ کرم کرے کہ جلد از جلد ختم ہو جائے، پتہ نہیں کب تک یہ سٹائل چلتا رہے گا۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہ جو سٹائل یوز کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اب سسٹم جو ہے وہ فلی اب میچور ہوتے جا رہے ہیں، اور فلی اب یہ سسٹم جو ہے ہر جگہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ٹیکنالوجی آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی ٹیکنالوجی اب ہر جگہ اویلیبل ہے، اور ہر کوئی اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے، اور یہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اگر یہ اللہ کرم کرے یہ اگر کرنٹ جو ہے ہماری ورکنگ لائف کی نارمل ورکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں کیونکہ یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، اس کو یوز کیا گیا، یہ کرنٹ کرائسس اگر اللہ کے کرم سے انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے، لیکن ٹیکنالوجی میچور ہو چکی ہوگی اور یہ ٹیکنالوجی اب آگے یوز ہوتی ہی رہے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ پھر آلٹرنیٹیو آ جائے گا نا، سبسٹیوٹ آ جائے گا کہ آپ نارمل ایجوکیشن جس طرح آپ فزیکل کیمپس ہے ادھر جا کے بھی گیٹ کر سکتے ہیں، اور آن لائن جو ہے یہ ساری ڈگریز اب آن لائن بھی اویلیبل ہیں، سارے کورسز آن لائن بھی اویلیبل ہیں۔ تو اس طریقے سے اب آپ کے پاس سبسٹیوٹ آ جائے گا کہ چاہے فزیکل ایجوکیشن لے لیں اور چاہے یہ آن لائن ایجوکیشن حاصل کر لیں۔ ڈیفینیٹلی پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کمیونٹی کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آلٹرنیٹیوز ہیں، تو جو آپ کو میتھڈ جو ہے سوٹ کرتا ہے اس کو یوز کرتے ہیں، اب ایجوکیشن حاصل کر لیں گے، تو اس کا تو فائدہ ہی رہے گا۔ ڈیورنگ دی لاسٹ ڈیکیڈ آن لائن ڈگریز اینڈ کورسز ہیو بیکم پاپولر آلٹرنیٹیو، ٹھیک ہے نا، آلٹرنیٹیو ہے نا، فار اے وائڈ رینج آف نان ٹریڈیشنل اسٹوڈنٹس انکلوڈ دوز ہو وانٹ ٹو کنٹینیو ورکنگ فل ٹائم اور ریزنگ فیملیز، کہ جی وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ساتھ ساتھ جاب کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے کرم سے جو ہے وہ ان کو ذمہ داری یہ دی گئی ہے فیملی کی، تو وہ بھی انہوں نے پوری کرنی ہے، ساتھ ساتھ وہ اپنی پاور سے جو ہے ایجوکیشن بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے پاس میتھڈ موجود ہے۔ موسٹ آف دی ٹائم آن لائن ڈگریز پروگرامز اینڈ کورسز آر آفرڈ ود دی ہیلپ آف ڈیفینیٹلی جو کالج یونیورسٹیز جو انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کے مین کمپیوٹرز کے ذریعے آن لائن لرننگ پلیٹ فارم although some are delivered using alternative technologies، اس کے علاوہ بھی کوئی میتھڈز جو ہیں اس کے ذریعے جو ہے ایجوکیشن پرووائڈ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ مین سرورز کے ساتھ کمپیوٹر سسٹمز کے ساتھ کنیکٹ ہو کر نارملی یہی ٹیکنالوجی سب سے بیٹر ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی ہمارے پاس انڈائریکٹ کوئی ڈفرینس ہے بھی، لیکن دی مین ڈفرینس جو آن لائن کا اور نارمل کلاس کا نارمل ایجوکیشن کا وہ یہ از دی فیکٹ دیٹ آن لائن ایجوکیشن liberates the student from the usual trapping of online campus degree programs، کہ اس سے ان کو چھٹکارا مل جاتا ہے کہ وہ فزیکلی اس جگہ پہ ان کو پہنچنا جو ہے وہ ضروری، انکلوڈنگ ڈرائیونگ ٹو کالج انسٹیٹیوٹس یونیورسٹی، پلاننگ دیئر اسکیجول، کہ ان کو پلان کرنا ہے کہ جی اس ٹائم پہ یہ لیکچر ہونا ہے اور اسی ٹائم پہ وہ پہنچیں، ادروائز لیکچر مس ہو جائے گا، اور جو کورسز آفر کیے جا رہے ہیں جو پڑھائے جا رہے ہیں
فزیکلی آپ وہی پڑھ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اینڈ بینگ فزیکلی پریزنٹ فار ایچ سیکوینس آف دیئر کورس ورک، یعنی جب اس کا لیکچر جو ہوگا، اس کورس جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کا جو نیکسٹ لیکچر جب ہوگا اسی ٹائم ان کو وہاں پہ فزیکلی پہنچنا ہے. تو ایسا جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن میں جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہمیں پہ فائدہ مل جاتا ہے. آن لائن ایجوکیشن از the یوز آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ انفارمیشن. اور جس طرح ہم یہ ٹاپک پڑھتے جا رہے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹا، اب ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹا جو ہے کمپیوٹرز کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کسی بھی ٹاپک کے اندر جو ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹا آپ یوز کر سکتے ہیں. اب جس طرح آن لائن ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اب یہ نہیں ہے کہ فزیکلی صرف ٹیکسٹ بیس انوائرمنٹ ہی ہے کہ جس طرح لائنز جو ہیں وہی کر سکتے ہیں، وہی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. آڈیو، ویڈیو، امیج، اینیمیشن، کسی بھی طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ ایجوکیشن کا پارٹ بن سکتا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے ایجوکیشن آپ تک پہنچائی جا سکتی. آن لائن ایجوکیشن از دی یوز آف الیکٹرانک میڈیا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن. ٹھیک ہے، ICT. اٹ از براڈلی انکلوسو آف آل فارمز آف ایجوکیشن ٹیکنالوجی ان لرننگ اینڈ ٹیچنگ. جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے، اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. آن لائن ایجوکیشن از انکلوسو آف اینڈ از براڈلی سینونیمس ود ملٹی میڈیا لرننگ. ٹھیک ہے، ملٹی میڈیا لرننگ، کیونکہ نارملی جو ہے اس کے اندر ملٹی میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کے ذریعے مختلف طرح کا ڈیٹا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو ایجوکیشن آپ لیکچرز گیٹ کر رہے ہیں یہ بھی ملٹی میڈیا اس میں انوالو ہے. ملٹی میڈیا لرننگ، کمپیوٹر بیسڈ انسٹرکشن، کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ، کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن، کمپیوٹر ایڈڈ انسٹرکشن، کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ، انٹرنیٹ بیسڈ ٹریننگ، پھر ویب بیسڈ ٹریننگ، ای لرننگ، ورچوئل ایجوکیشن. ٹھیک ہے، ورچوئل آپ کو پتہ نا ورچوئل ایجوکیشن کیا مطلب ہے؟ ایک انوائرمنٹ جو کریٹ کیا گیا ہے جو اصل کی طرح نہیں ہے، وہ اس طرح ہی اس کا افیکٹ آپ کو مل رہا ہے. اب یہ جو آن لائن جو ایجوکیشن ہے اس میں جو نارمل جو ایجوکیشن گیٹ کی جاتی ہے اسی کا افیکٹ آپ کو مل رہا ہے نا. ورچوئل لرننگ انوائرمنٹس، ایم لرننگ، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہیں ٹرمز اسی سے ریلیٹڈ ہے، آن لائن ایجوکیشن سے ہی. ای لرننگ انکلوڈز ڈفرنٹ ٹائپس آف میڈیا دیٹ ڈیلیور ٹیکسٹ، وہ ٹھیک ہے نا. اب ڈفرنٹ فارم آف ڈیٹا، کیونکہ یوزر جس فارم میں ڈیٹا چاہتا ہے کہ وہ ان پٹ کرے، سسٹم آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے. جس فارم میں وہ ڈیٹا ایز اے آؤٹ پٹ انفارمیشن، فیڈ بیک، ریزلٹ گیٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس فارم میں ڈیٹا اس کو آؤٹ پٹ میں مل جائے گا. اور اس میں اب ٹیکسٹ، آڈیو، امیج، اینیمیشن، اسٹریمنگ ویڈیو اور اینڈ انکلوڈس ٹیکنالوجی اپلیکیشنس اینڈ پروسیسز سچ ایز آڈیو اور ویڈیو ٹیپ، سیٹلائٹ TV، CD-ROM اینڈ کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ ایز ویل ایز لوکل انٹرا نیٹ، ایکسٹرا نیٹ اینڈ ویب بیسڈ لرننگ. اب یہ دیکھیں یہ جو آپ ایجوکیشن لیکچرز ایڈ کر رہے ہیں اس کے لیے اب ایک لاگ ان آپ کو چاہیے، اور لاگ ان کب آپ کو ملتا ہے؟ جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں. تو اس لیے اب آپ اس سسٹم کے ساتھ، یہ جو یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کا سسٹم ہے اس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو پھر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کے جو لیکچرز جو ہیں وہ پھر آپ تک پہنچتے ہیں، آپ گیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں یہ انٹرنیٹ ہی ہے نا، ٹھیک ہے، ویب بیسڈ لرننگ. اب اس کے ایڈوانٹیجز، ٹھیک ہے، ایڈوانٹیجز آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ جو آپ لیکچرز گیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ میجورٹی آپ یہ سارے ایڈوانٹیجز گیٹ کر رہے ہیں، اور کچھ ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں، وہ پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں، کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے امپرومنٹ کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آن لائن ایجوکیشن سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے. تو اب اس میں اس کے ایڈوانٹیجز میں پہلا ایڈوانٹیج کیا آ جائے گا؟ ورائٹی آف پروگرامز اینڈ کورسز. ٹھیک ہے، اب کیونکہ دیکھیں نا جب آپ فزیکل کلاس روم کی بات کرتے ہیں تو فزیکل کلاس روم پریپیئر کرنا پڑ رہا ہے، پھر وہ ٹیچرز کے اسکیجول ہیں، کتنے کلاس روم اویلیبل ہیں، جتنے کلاس روم اویلیبل ہیں اتنے ہی میکسیمم کورسز پڑھائے جا سکتے ہیں نا. جس کا مطلب اگر کورسز ہم نے انکریز کرنے ہیں تو نمبر آف فزیکل کلاس روم ہمیں انکریز کرنے پڑیں گے. تو اس کے حوالے سے پھر ڈفرینٹ جو انسٹالیشن ریکوائر ہے وہ انسٹالیشن کرنی پڑے گی. پھر آگے جو ہے ڈیسک پر بیٹھنے کے لیے یا اسی اگر ہم یوز کر رہے ہیں یا ڈفرینٹ جو آپشنز جو ہے کلاس روم کے لیے ریکوائر ہیں وہ پر کلاس روم ہمیں پرووائڈ کرنی پڑیں گی. لیکن اب ایسا نہیں ہے
تو اب یہ آن لائن ایجوکیشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس بس سسٹم سٹرونگ ہونا چاہیے، اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ اتنے زیادہ یوزر جو ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں، اور اس میں رسپانس جو ہے وہ بھی جو ریکوائرڈ ہے وہی رسپانس ہر اسٹوڈنٹ کو ایکول رسپانس ملے۔ اور یہ اس میں صرف سسٹم کی پاور کی بات ہے کہ وہ جو سرور ہے، مین کمپیوٹرز جو ہیں وہ یہ آپ کو سروس وداؤٹ اینی ڈیلے پرووائڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور پھر یہ سسٹم جو ہے ہر طرح کی انفارمیشن اپڈیٹ کر رہا ہے، اسٹور کر رہا ہے، اور جب آپ کو ضرورت پڑے تو وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ تو اس میں صرف یہی پرابلم ہے، ادروائز آپ جو ہے مختلف طرح کے پروگرامز اور کورسز جو ہیں وہ گیٹ کر سکتے ہیں، اویل کر سکتے ہیں۔ فرام ٹریڈیشنل 4-year یونیورسٹیز ٹو کمپلیٹلی آن لائن کیریئر کالجز، ہائر ایجوکیشن ٹوڈے آفرز اے ورائٹی آف آپشنز فار اسٹوڈنٹس۔ اگر آپ بیچلر آنرز بیچلر کی بات کر رہے ہیں، 4 year اگر ڈگریز ہیں تو اس کے علاوہ بھی اور بھی اپنے ڈگری کو امپروو کرنے کے لیے، زیادہ بیٹر بنانے کے لیے، پریزنٹیبل، ظاہر ہے اس کا اگر جو منیمم کورسز جو ریکوائر ہیں وہ تو آپ نے کرنے ہی ہیں ڈگری گیٹ کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ اسی ٹائم فریم میں اگر کوئی اور کورسز آپ پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی تو ڈگری کے اوپر ہی آپ کے آ جائیں گے ایکسٹرا کورسز کے حوالے سے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بینیفٹ تو ملتا ہے۔ تو آپ یہ آن لائن ایجوکیشن میں جب ہر طرح کے کورسز آفر کیے جا رہے ہیں تو اپنے جو منیمم ریکوائرڈ کورسز کے علاوہ آپ اور کورسز جو ہیں وہ بھی کٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کا فرق پھر آگے جو ہے جاب جب آپ سیکھ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ دس مینس دیٹ نو میٹر واٹ اسٹوڈنٹ اسٹڈی فرام نرسنگ ٹو نیورو سائنس، دے کین فائنڈ دی کورسز اور پروگرام دے نیڈ آن لائن، ٹھیک ہے، اس کو کورسز مل جاتے ہیں کسی بھی ٹاپک کی بات کی جائے۔ اسٹوڈنٹ کین آلسو ارن ایوری اکیڈیمک ڈگری آن لائن فرام اے کیریئر سرٹیفکیٹ ٹو اے ڈاکٹریٹ، کسی بھی لیول پہ، چاہے وہ سرٹیفکیٹ کورس ہے، ڈگری کورس ہے، ڈاکٹریٹ ہے، آپ ایم فل لیول پہ جو آپ کرنا چاہیں اس کے کورسز آپ گیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ ڈگری مل جائے گی۔ لوور ٹوٹل کاسٹ، ڈیفینیٹلی ہم جو بات پہلے بھی کرتے آئے ہیں کہ انیشیل کاسٹ تو ڈیفینیٹلی سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، امپوز کرنے کے لیے ریکوائر ہی ہوتی ہے، لیکن جو ہے اگر ہمارے پاس سسٹم بڑا ہو تو ہم جو انیشیل کاسٹ جو ہے وہ جلدی کور کر لیتے ہیں۔ تو اب جو مزید ورکنگ کی جائے گی تو ہماری ایوریج کاسٹ جو ہے پھر کم ہی ہوتی رہے گی، کیونکہ جب ہم نے انیشیل کاسٹ جو ہے وہ جلد کور کر لی تو اب تو ہمارا جو کاسٹ جو ہے وہ پھر کم ہی ہوتی جائے گی نا ایوریج کی جب ہم بات کریں گے۔ اگر تو ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹس وہ کم ہے تو ظاہر انیشیل کاسٹ وہ کور نہیں ہو رہی، تو وہ تو ہمارا خرچہ پورا ہوگا تو پھر آگے ہم بات کریں گے نا۔ تو اب اس میں کیونکہ کہیں سے بھی کورسز آفر کیے جا سکتے ہیں، کہیں سے بھی کورسز پڑھے جا سکتے ہیں، نمبر آف اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر ایوریج کاسٹ ہماری کم ہی ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے پھر لو کاسٹ کی بات کی جا رہی ہے، یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے۔ آن لائن پروگرامس پروو اے مور افورڈیبل آپشنز دین ٹریڈیشنل کالجز، اور اس میں وہ فیسز جو ہیں وہ بھی آپ سے کم ہی ریکوائر کی جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اگر اس کا خرچہ جو ہے نارمل فزیکل کلاس سے کم آ رہا ہے تو اب ڈیفینیٹلی اس کا پروفٹ مارجن بڑھ رہا ہے، تو یہ تو نہیں کہ اگر کوئی اس طرح اگر خرچہ کم ہو رہا ہے تو وہ اس کو ایز اے اپنے پروفٹ ہی گیٹ کر لے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پروفٹ ٹھیک ہے وہ انکریز کر لیا جاتا ہے، لیکن پھر ہمارے پاس جو ہے کچھ فیسلٹی جو ہے وہ لرنر تک بھی شفٹ کر دی جاتی ہے، اور لرنر تک شفٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ لرنر کو، اسٹوڈنٹ کو کیا ریکوائر ہے کہ اس کی جو فی ہے وہ کم ہو جائے، تو اس طریقے سے اس کی فیس جو ہے وہ نارمل کلاس روم جو ہے ٹریڈیشنل کالجز انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے اس کی فیس کم ہوتی ہے، تو یہ تو فائدہ ہوگا نا۔ دو ناٹ آل آن لائن ڈگریز آفر لیس ایکسپینسو، لیکن پھر بھی نیٹ ٹیوشن پرائسز دین ٹریڈیشنل کالجز ایسوسیٹڈ ایکسپینسز آلویز کاسٹ لیس، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اگر آپ بالکل ایڈوانس لیول کے کورسز کی بات کر رہے ہیں تو مے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے فی وہ زیادہ ہی ہو، کیونکہ اس لیول تک پہنچنے کے لیے جو ہے آپ کو کافی جو ہے ایکسپرٹیز ریکوائر ہے، کافی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن نارمل جو ہم اگر بات کریں گے کورسز کی، ڈگریز کی بات کریں گے تو اس کی کاسٹ جو ہے کم ہی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل دیر آر نو ٹریولنگ کاسٹ، ظاہر نہیں ہے۔ سم ٹائمز ریکوائرڈ کورس مٹیریل، جیسے ٹیکسٹ بک کی بات کرتے ہیں، اگر آپ فزیکلی ٹیکسٹ بک کی بات کرتے ہیں
تو آپ اس کو پرچیز کرنا پڑ رہا ہے. اب نارملی آن لائن جو ہے وہ یہ ٹیکسٹ بک جو ہے آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے پرووائڈ کر دی جاتی ہیں, اور اس کے ذریعے جو آپ دیکھیں یہ سارے آپ خرچے ہیں یہ آپ کے کم ہوتے جا رہے ہیں. In addition, many colleges and universities accept credits earned via free massive open online courses. آپ کو ڈفرینٹ کریڈٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور یہ کریڈٹس جو ہیں وہ آپ ڈفرینٹ اپنی فیسلٹی گیٹ کرنے میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. کریڈٹس پرووائڈ کر رہے ہیں, اس کو آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں. کریڈٹ بھی جو فائنلی جا کے جو ہے وہ پیسوں کی طرف ہی پہ کنورٹ ہو جاتا ہے. The most recent advance in online education. These free online courses can help students fulfill general education requirement. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی آن لائن ایجوکیشن کا فائدہ ہی فائدہ ہے, کہ اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, جو میں کورسز کرنا چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں, جو ٹائم فریم کوئی ایسا پرابلم نہیں, اس کا تو ڈیفینیٹلی فائدہ ہی فائدہ ہے. مور کمفرٹیبل لرننگ انوائرمنٹ. اب کیونکہ دیکھیں آپ جب کلاس روم میں فزیکلی جاتے ہیں, اور کیونکہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس بھی اویلیبل ہیں, تو آپ کو ایک اسٹینڈرڈ جو ہے کلاس روم میں بیٹھنے کا وہ مینٹین رکھنا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ بیٹر ہی ہے, کیونکہ جب آپ الرٹ ہوں گے تو ایجوکیشن آپ پھر ہی پراپر گیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے آن لائن ایجوکیشن کا کہ آپ ریلیکس موڈ میں جو ہے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اور ریلیکس موڈ جو ہے ڈیفینیٹلی وہ اگر آپ لرننگ کے حوالے سے فائدہ ہی ہوتا ہے, کہ جب آپ ریلیکس ہیں, چاہے آپ فزیکلی ریلیکس ہی ہوں, تو اس کا جو افیکٹ جو ہے ایجوکیشن پہ ڈیفینیٹلی بیٹر پڑتا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ مور کمفرٹیبل لرننگ انوائرمنٹ, کمرشلز دیٹ فیچر آن لائن ایجوکیشن اسٹڈنگ ان دیئر کیجول ڈریس از ون آف دی بینیفٹس آف آن لائن ایجوکیشن. ٹھیک ہے, تو آپ کیجول ڈریس ہے اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایجوکیشن گیٹ کر رہے ہیں. نو فزیکل کلاس سیشنس. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ لسن ٹو لیکچرز اینڈ کمپلیٹ اسائنمنٹ سینڈ ٹو them electronically with no need to fight traffic, leave work early for class اور miss important family time. دیکھیں یہ سارا اب یہ, لیکن اس میں مینجمنٹ جو ہے وہ ریکوائر ہے, کہ اگر آپ ٹائم مینیج کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں مینیج آپ کر سکتے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی آن لائن ایجوکیشن کا فائدہ ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے, کنوینئنس اینڈ فلیکسیبلٹی. آن لائن کورسز give students the opportunity to plan study time around the ریسٹ آف دا ڈے. ٹھیک, جس طرح آپ ٹائم فریم کرنا چاہتے ہیں اس کے اکارڈنگلی جو ہے آپ لیکچر گیٹ کر سکتے ہیں, انسٹیڈ آف دی ادر وے اراؤنڈ. اسٹوڈنٹس کین اسٹڈی اینڈ ورک ایٹ دیئر کنوینئنس. ٹھیک ہے, بہت فائدہ ہے اس کا. کورس مٹیریل از آلویز ایکسیسیبل آن لائن, میکنگ اسپیشل لائبریری ٹرپس اننیسیسری. اور آپ کو جو ہے اگر بک جو ہے فزیکل لائبریری سے آپ کو گیٹ کرنی ہے تو آپ کو لائبریری تک جانا پڑے گا, پھر بک کریں گے, ایشو کروائیں گے, پھر آپ کو ریٹرن کرنا پڑے گا. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, آن لائن آپ کے پاس یہ بکس اویلیبل ہیں, آپ اس کو یوٹیلائز کریں, اور اس میں کوئی ریٹرن والی بات تو نہیں ہے. آل آف دیز بینیفٹس ہیلپ اسٹوڈنٹس بیلنس ورک اینڈ فیملی کمٹمنٹس ود دیئر ایجوکیشن. یہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس پراپر مینجمنٹ ہونی چاہیے. ہم مینیج کر سکتے ہیں تو فیملی جو کنسرنز جو ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن بھی گیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو ٹائم مینجمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے, جہاں پہ اگر اس میں اگر کوئی پرابلم آ گیا تو پھر یہ چیزیں ساری افیکٹ ہو جاتی ہیں. مور انٹریکشن اینڈ گریٹر ایبلٹی ٹو کنسنٹریٹ. ڈیفینیٹلی جب آپ ریلیکس موڈ میں ہیں تو کنسنٹریشن لیول جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. آن لائن کورسز آفر شائع اور مور ریسنٹ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھیں نا فزیکل کلاس روم کی ہم نے بات پہلے بھی کی ہے, کہ کئی دفعہ جو شائع اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں کوئی کویشچن آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی کویشچن ویلڈ ہے یا نہیں ویلڈ ہے, اگر میں بولوں گا تو پھر اسٹوڈنٹس باقی جو ریمیننگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سامنے پریشانی ہو سکتی ہے. لیکن اب آن لائن ایجوکیشن کے اندر ایسا کوئی کنسرن نہیں ہے, تو آپ جو ہے فلی کنسنٹریشن کے ساتھ آپ ایجوکیشن گیٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی کویشچن ہے تو کویشچن بھی تو وہ پرائیویٹلی ہی وہ ٹیچر تک پہنچ رہا ہے نا, اور پرائیویٹلی ہی اس کا آنسر جو ہے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. اس لیے جو ہے ٹیچر کے اینڈ پہ تو بات نہیں نہ ہوتی کہ ٹیچر جو ہے وہ مذاق کی بات کرتا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. دی اپرچونیٹی ٹو پارٹیسپیٹ ان کلاس ڈسکشنس مور ایزیلی دین فیس ٹو فیس کلاس سیشن. یہ ڈیفینیٹلی فائدہ ہے. سم اسٹوڈنٹس کین رپورٹ بیٹر کنسنٹریشن ان آن لائن کلاسز ڈیو ٹو دی لیک آف کلاس روم ایکٹیویٹی. اب کلاس روم کے اندر جو ہے نارمل کالجز کے اندر انسٹیٹیوٹ کے اندر ڈفرینٹ جو ہے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی چلتی رہتی ہیں, اور کوئی اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں
جن کا تعلق صرف پڑھائی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کلاس میں شور ہے یا کوئی اور ایکٹیویٹی آج ڈے میں ہوگی تو اس سے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب آن لائن ایجوکیشن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایسی ایکٹیویٹی جو ہے کہ جی اب یہ مزید ایکٹیویٹی یا یہ آپ آج گیم پیریڈ ہے یا آج ہے ہم نے پلے گراؤنڈ میں جانا ہے یا ڈفرینٹ ایکٹیویٹی ہے، وہ تو اس آن لائن ایجوکیشن میں نہیں نہ ہوں گی. ٹھیک ہے. کیریئر ایڈوانسمنٹ. اسٹوڈنٹس کین ٹیک آن لائن کورسز اینڈ ایون کمپلیٹ انٹائر ڈگریز وائل ورکنگ وائل ان بٹوین جابس. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنی ڈگری جو ہے کورسز ایجوکیشن اس کو بھی امپروو کرتے جا رہے ہیں. اور وائل ٹیکنگ ٹائم ٹو ریز اے فیملی، ساتھ ساتھ جو ہے رسپانسبلٹی اللہ کی طرف سے آپ کو آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو جی فیسلٹی ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے ہمت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور جو ہے ایک اس طرح یہ معاشرہ بھی ایسے ہی بنتا ہے. دس ایکیڈیمک ورک ول ایکسپلین اینی ڈسکنٹینیوٹی اور گیپس ان اے ریزیوم ایز ویل. اب اس میں کوئی آپ کے جو سی وی جو ہے ریزیومے جو ہے اس میں آپ کو کوئی گیپ کی ضرورت نہیں، کنٹینیوسلی آپ جاب کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ ایجوکیشن کنٹینیوسلی اپنی امپروو کرتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی گیپس نہیں ہے. نارملی جو فزیکل کلاس روم کی بات کرتے ہیں تو اس میں اللہ نہ کرے اس طرح اگر آپ کو کوئی رسپانسبلٹی آ گئی اور فزیکل کلاس روم جو ہے اسی کے ذریعے آپ ایجوکیشن گیٹ کر سکتے ہیں، تو اب آپ کے لیے فیملی کی رسپانسبلٹی وہ امپورٹنٹ ہے. تو فزیکل کلاس روم کی جو ایجوکیشن کا جو سٹائل ہے اس کے ذریعے آپ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، تو کئی دفعہ پھر اس میں گیپ آ جاتا ہے، اور گیپ کے بعد دوبارہ ریزیوم کرنا، کنٹینیو کرنا ایجوکیشن، یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے. لیکن آن لائن ایجوکیشن ہے تو آپ جاب کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی ایجوکیشن پہ بھی توجہ کر سکتے ہیں. آلسو ارننگ اے ڈگری کین شو ایمبیشیسنس ٹو فیوچر. ڈیفینیٹلی اگر آپ جو ہے مختلف کورسز جاب کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں تو جو امپلائرز ہیں ان کی نظروں میں بھی تو آپ کا جو ہے افیکٹ جو ہے امیج جو ہے بیٹر ہی بنتا جائے گا کہ جاب کر رہا ہے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے امپروومنٹ بھی کرتا جا رہا ہے. اینڈ اے ڈیزائر ٹو ریمین انفارمڈ اینڈ پریپیئرڈ فار نیو چیلنجز. اس طریقے سے یہ فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ساتھ جاب کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایجوکیشن کوالیفیکیشن جو ہے اپنی ایکسپرٹیز بھی انکریز کرتے جا رہے ہیں تو اس کا افیکٹ ڈیفینیٹلی آپ پہ جاب پہ بھی اچھا ہی پڑتا ہے. Continue in your profession. Even if someone wants to complete a degree, it may not mean they want to leave their current job. اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ڈگری اگر کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ جاب چھوڑے اور فزیکل کلاس روم کی بات کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ وہ اگر وہی ٹائم ہے اور وہی ٹائم کلاسز کا ہے تو پھر تو کوئی ایک چیز چھوڑنی پڑے گی. اور رسپانسبلٹی ہے وہ اس میں تو ہماری اپنی چوائس تو نہیں نا کہ ہم رسپانسبلٹی چھوڑ دیں گے، ایسا تو نہیں. For most students today, increasing college cost mandate that some students continue working while in school. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے لیے کمپلسری کئیوں کے لیے ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو ساتھ ساتھ ورکنگ جاب کرنی ہی پڑتی ہے تاکہ وہ جو کالج کی جو کاسٹ ہے، جو ٹیوشن جو فی ہے وہ انہوں نے خود پرووائڈ کرنی ہے، تو اس لیے ان کو ورکنگ کرنی پڑتی ہے. دی پریویسلی مینشن فلیکسیبلٹی آف آن لائن پروگرامس انیبل اسٹوڈنٹ ٹو کیپ ورکنگ وائل آلسو پرسوئنگ ایکیڈیمک کریڈینشیل. اس طرح کے فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی جاب بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں. اوائڈ کمیوٹنگ. اب کوئی بھی ہمارے پاس اگر نیچرل کوئی کرائسس آ جاتا ہے، ویدر پرابلم ہوتا ہے تو فزیکل کلاس روم تک پہنچنا پھر وہ ایجوکیشن گیٹ کرنا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو آن لائن ایجوکیشن میں ایسا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی بھی اگر ہمارے پاس ویدر ریلیٹڈ کوئی افیکٹس ہیں اس سے ہم افیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوتے. یہ ڈیورنگ storms, thunderstorms, colleges may cancel classes to avoid putting traveling students at risk of dangerous driving conditions. اب یہ دیکھیں یہ جو کرنٹ کرائسس ہے یہ اگر یہ بھی تو ڈیزیز کے افیکٹ کی وجہ سے ہے نا، اس سے بھی تو ہماری جو ہے یہ کرنٹ کلاسز جو ہیں ایجوکیشن وہ افیکٹ ہو ہی رہی ہے. اگر یہ آن لائن ایجوکیشن کا فیچر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بس پوری ایجوکیشن انٹائر کمیونٹی پہ بس رک گئی ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کرائسس بھی ہے لیکن ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. فائدہ ہے.
Rather than miss important class sessions, students in online courses can always attend by participating in discussion boards or chat sessions, turning in their work on time and watching lectures or reading material. ٹھیک ہے, ایجوکیشن جو ہے آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے ایجوکیشن دیکھ لیں کنٹینیو ہے, اور آپ اسی کے حوالے سے اللہ کرم کرے کہ جلد جلد یہ کرائسس ختم ہو جائے. لیکن اگر ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہا تو اب جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں, جتنے بھی ہمارے پاس بزنسز ہیں, وہ اسی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اب ان پہ ورکنگ کی جا رہی ہے, اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے, اور وہی سسٹم کا پارٹ ہے. کیونکہ ورکنگ تو کرنی ہے نا, ہر جو بزنس ہے, اب بزنس ورک کرے گا تو ارننگ ہوگی نا. تو اب سارے جو اسی ٹیکنالوجی پہ سوئچ ہوتے جا رہے ہیں. جو سوئچ ہو سکتے ہیں ہو رہے ہیں, ہو سکتے ہیں, یا جس طرح ایس او پی کے اکارڈنگلی اگر وہ ورک کر سکتے ہیں, ان کی ورکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اللہ کرم کرے کہ یہ سارے بزنسز جو بھی ہیں وہ پراپر اسی طریقے سے جو ہے ورک کرتے رہیں جس طرح نارمل ورکنگ پہلے کرتے تھے. اللہ کرم کرے. مینی اسٹوڈنٹس, اب یہاں پہ مینی اسٹوڈنٹس آلسو فائنڈ سبسٹینشیل سیونگس آن, ڈیفینیٹلی فیول کاسٹ جو ہے یہ آپ کو فرق پڑ جاتا ہے, آپ کو جانا نہیں پڑ رہا, ٹریولنگ نہیں ہے, ود نو پھر کھانا پینا بھی کہیں ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فائدہ جو ہے ہماری جو ہے خرچہ ہمارا کم ہی ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ٹیوشن فی جو ہے وہ ہی کم ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی سارے بینیفٹس ہی بن جاتے ہیں. امپروو یور ٹیکنیکل اسکلس, ایون دی موسٹ بیسک آن لائن کورس ریکوائرز دی ڈیولپمنٹ آف نیو کمپیوٹر اسکلس. کسی بھی فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, یہ چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ نارملی ہر فیلڈ کے اندر کمپیوٹر استعمال کیا جا رہا ہے. تو کسی بھی فیلڈ کی بات کر لیں تو آپ کو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے کمپیوٹر اسکلس وہ تو گیٹ کرنے ہی پڑتے ہیں. ایز اسٹوڈنٹ لرننگ ٹو نیویگیٹ ڈفرینٹ لرننگ مینجمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے, یہ اب یونیک کے جو لیکچرز ہیں یہ بھی تو آپ اسی ٹیکنالوجی کے تھرو ہی آپ کو مل رہے ہیں, ایل ایم ایس کے تھرو, لرننگ مینجمنٹ سسٹم اینڈ پروگرام. دی پارٹیسپیشن اسکلس اسٹوڈنٹس لرن ود ان دیئر آن لائن کورس ٹرانسلیٹ ٹو مینی پروفیشنس. ٹھیک ہے, ہر پروفیشن میں آپ اس کو پھر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کریٹنگ اینڈ شیئرنگ ڈاکومنٹس, انکارپوریٹنگ انکلوڈنگ کسی بھی طرح کا ڈیٹا, آڈیو ویڈیو مٹیریلز انٹو اسائنمنٹس, کمپلیٹنگ آن لائن ٹریننگ سیشنس. سم اسکول ایفن آفر اسٹوڈنٹس فری لیپ ٹاپس اور آئی پیڈس بھی کچھ انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے تو اس میں آپ کو ہیلپ پرووائڈ کر دی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ جو ہائی رزلٹ جو ہیں اسٹوڈنٹس جن کے ہوتے ہیں, جن کے رزلٹ اچھے ہوتے ہیں, جو اسکالرشپس پہ ہیں, ان کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں. ٹرانسفر کریڈٹس, اور اس طریقے سے اب کیونکہ دیکھیں نا یہ سارے کنیکشن کی بات ہو رہی ہے نا کہ ڈفرینٹ ہم آئی ڈی میں کیا ہے, ہم شیئرنگ کی بات ہی کرتے ہیں نا. تو اب جو ہے اس کا فائدہ یہ بھی ہے کیونکہ اگر اسٹینڈرڈائز جو ہے اگر وہ ڈگریز بنائی جا رہی ہیں, کورسز بنائے جا رہے ہیں, تو اگر ایک آپ ادارے سے, ایک انسٹیٹیوٹ سے اگر آپ کوئی کورس گیٹ کر رہے ہیں, اب کیونکہ اگر اسٹینڈرڈائزیشن اویلیبل ہے تو اگر آپ کسی اور سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے وہ جتنے آپ نے کریڈٹس جو ہیں, جتنے آپ نے کورسز گیٹ کیے ہوتے ہیں, وہ آپ کسی اور انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کر کے کنیکٹ ہو کر اپنی ڈگری اپنے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کے کریڈٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر بھی ہو جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ فائدہ. فار کالج اسٹوڈنٹس who want to attend summer classes but live too far from their colleges and or work summer jobs. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو ہے ویدر ریلیٹڈ جابس بھی تو ہوتی ہیں نا کہ اسپیسیفک ایئر کے ٹائم فریم کے اندر جو ہے ٹائم میں وہ جابس آفر کی جاتی ہیں, وہ ویدر سے ریلیٹڈ ہے, ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے. ڈفرینٹ ویدر کے حوالے سے ڈفرینٹ بزنسز جو ہیں وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی جابس بھی پھر ظاہر ہے اس ٹائم اویلیبل ہوتی ہیں. تو وہ کرنا چاہ رہے ہیں, جابس کرنا چاہ رہے ہیں, ساتھ پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ آن لائن ایجوکیشن ہے ایک بیٹر اپرچونیٹی. ٹیکنگ آن لائن کلاسز فرام اے ریکگنائز کالجز, کسی کالج سے ریکگنائز کالج جو ایفیلیٹڈ کالج سے وہ یہ کلاسز گیٹ کریں, اور اگر آپ کسی اور کالج میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ کے کریڈٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے, آپ کی ڈگری کو فرق نہیں پڑے گا. اسٹوڈنٹس کین ارن کالج کریڈٹ وائل still enjoying their summer vacation or fulfilling their responsibilities of their seasonal employment. ٹھیک ہے, تو ایسے ہوتے ہیں نا جو ویدر کے حوالے سے جو امپلائمنٹ جابس ہوتی ہیں, تو اسٹوڈنٹس کین ٹیک دی کورس آن لائن ایٹ اندر کالج اینڈ ٹرانسفر دی کریڈٹس. اور اسٹوڈنٹ یہ دیکھ لیں کہ یہ
جو ہے یہ ابھی تک ہم جو دیکھتے جا رہے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن کے اتنے زیادہ ایڈوانٹیج، اور سارے جو ایڈوانٹیجز آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ڈیفینیٹلی یہ ایڈوانٹیجز ایسے ہیں جو آپ جو ہے آپ کے پاس یہ سارا نالج موجود ہے کہ بالکل یہ آن لائن ایجوکیشن کے یہ ایڈوانٹیجز ہیں، اور اس کا فائدہ آن لائن کا کہ فلیکسیبلٹی ہے نا، فلیکسیبلٹی کا جو فیکٹر ہے اس کے حوالے سے یہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ امپروو کرتی جا رہی ہے، اور اسی کے اکارڈنگلی جو ہے وہ سموتھلی کنٹینیوس جو ہے ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے ایڈوانٹیجز ہیں، اور اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارے ایڈوانٹیجز پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کو اپنے جو آن لائن ایجوکیشن گیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپ کو مزید فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی تاکہ آپ کے اندر یہ ایجوکیشن جو ہے وہ نہ رکے، ایجوکیشن جو ہے وہ چلتی ہی رہے۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ ایڈوانٹیجز تھے، تو آگے مزید اس کے ایڈوانٹیجز اور کچھ ڈس ایڈوانٹیج اگر کوئی ہیں جس پہ ہمیں کنسیڈریٹ کرنا پڑتا ہے، لیمیٹیشن جس پہ توجہ کرنی پڑتی ہے، اس کو ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ سارے انٹرسٹنگ ٹاپک ہی ہیں، دیکھیں اب وہی ہے، بجائے اس کے پیراگراف میں لکھا جائے تو آپ کو جو پوائنٹس میں پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور پوائنٹ جو ہے یہ اگر کوئی زیادہ اگر میرے بھی رہے تو فائدہ کر رہا ہے، آپ کو ایجوکیشن ہی مل رہی ہے نا، اب آپ ایجوکیشن بھی کریں اور بالکل ریسٹرکٹڈ ہم بات کریں۔ جب شارٹ کوشچن میں بھی آتا ہے تو جو آپ کو جو مائنڈ میں جو ایزی پوائنٹس رکھتے ہیں جو آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے، وہ پرووائڈ کر دیں، 4-5 پوائنٹس لکھ دیں گے بس، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اسی اب ایجوکیشن جو ہے اب دیکھیں نا، ہم آن لائن ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، تو آن لائن ایجوکیشن جو آپ کی ایجوکیشن آپ کے قریب پہنچ گئی، جہاں آپ اویلیبل ہے وہاں پہنچ گئی ہے، تو یہ بھی تو اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے، اور آپ ریلیکس ہو کر یہ ایجوکیشن گیٹ کر رہے ہیں، تو اس میں اگر ایجوکیشن کے ٹاپکس کچھ پوائنٹس آپ کو بڑھ جاتے ہیں تو کیا فائدہ ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹاپک جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم کنٹینیو کریں گے، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔